دور بھائی میرا جی جی ایک سوال ہے اور بس جی چھوٹا سا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ دریا، یہ میں غلط نہ پڑھ رہا ہوں، نام بتا دیں۔ جری اللہ نام ہے۔ اچھا جری اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بات کرنی ہے۔ جی فرمائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ یعنی کہ وہ میں نے سنا ہے زیادہ تر یہاں پہ، میں نے کافی بلوگیں سنی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ مجھے مطلب سن کے میں بتا دوں، مطلب نہیں غلط سنا ہے آپ کو، سننے میں غلطی لگی، ایسا نہیں ہے۔ نہیں کیونکہ میں نے جتنوں سے بھی بات کی ہے نا تو مجھے ان کے مطلب اس سے لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو وہ مان لیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ نے سن کی وفا ثابت کرنا۔ جی جی ایسا ہی ہے۔ وہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ سننے میں غلطی لگی آپ کو، ہمارا ایسا موقف نہیں ہے۔ تو آپ وہ جو صلیب والا واقعہ اس کو مانتے ہیں؟ صلیب والا کون سا واقعہ؟ جسے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ مثلا اس واقعے کا کون سا، جو واقعہ مسیح صاحب نے بیان کیا ہے، یہ کون سا واقعے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں جو قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں، حضرت مسیح موعود کی نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کی کہہ رہا ہوں۔ قرآن پاک میں جو آیا ہے کہ صلیب کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے، آپ اس کو کیا مانتے ہیں؟ تنائی کرتے ہیں یا آپ اس واقعے کو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ واقعہ ہوا؟ جی جی ہم مانتے ہیں، بالکل ایسا مانتے ہیں۔ جو قرآن میں بات بیان کی گئی ہے ہم تو اس کو مانتے ہیں، ہم تو اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن کا انکار کرنے والا مسلمان کب رہ سکتا ہے؟ ہاں جی، تو وہ واما صالح وہ جو ہے وہ میں نے اتنی تحقیق کی ہے، میں نے اس پہ میں نے بہت زیادہ تحقیق کی ہے، 2 سال ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کافی احمدی بھائی بھی مجھے جانتے ہیں، تو میں نے اس پہ بڑی تحقیق کی ہے، لیکن وہ واما صالح کا مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اگر یعنی کہ وہ دوسروں کا تو غیر احمدی وہ جتنے زیادہ ہے نا، وہ جتنے باقی فرقے ہیں ان کی تو وہ بات ہی وہ تو بات بھی پورا موقع بھی چینج کر دیتے ہیں، ویسا نہیں ہوتا۔ لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ واما صالح کا آپ کیا لیتے ہیں کہ میں اس کا بتا جی میں اس کا بتا دیتا ہوں۔ اس میں جو ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں ان کو بہت بڑی غلطی یہ لگی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ واما صالح کا معنی یہ ہے کہ صلیب پر چڑھائی نہیں گئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ لغات اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لغت جو ہے وہ اس بات کو اجازت دیتے نہیں کہ سارا بک معنی صلیب پر چڑھانا ہے۔ مثال اس کی ایسے ہے کہ اب صلیب کا ایک طریقہ ہے کہ کسی بھی شخص کو زندہ لٹکا دیا جائے، اس کے پاؤں میں ہاتھوں میں میخیں ڈال دی جائیں، اس کو 2-3 دن تک لٹکایا جائے، پھر اس کو اوپر سے اتارا جائے، پھر اس کی ہڈیوں کے میخ نکالے جائے۔ اس میخ نکالنے کے عمل کو پورا کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں جس کو ہم نے صلیب دے دی ہے، یہ مصلوب ہو گیا۔ اس کے اوپر لفظ استعمال ہوتا ہے صلبو، صلبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب قرآن نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہودی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب نہیں دے سکے، یعنی وما صلبوہ، وہ صلیب پر موت نہیں ان کو آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب کا واقعہ ہے وہ اتنا مختصر ہے کہ تقریباً 40-50 منٹ کے عرصے وہ ٹائم کے اندر ان کو اتار لیا گیا، اور پھر اتارنے کے بعد ان کی ہڈیاں بھی نہیں توڑی گئی، اور ہڈیاں بھی نہ توڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو صلیب نہیں دی گئی، یعنی وہ مصلوب نہیں ہوئے۔ اس کی ایک اور طریقے سے مثال میں سمجھا دیتا ہوں کہ ایک شخص کو بڑی مارا گیا، زد و کوب کیا گیا، زد و کوب کر کے وہ موت تک پہنچ گیا لیکن مرا نہیں ہے، تو ہم اس کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ ماں قاتل ہو، یعنی وہ قتل نہیں کیا گیا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے ماں ذرا بوہو، اس کو ذرا بھی نہیں دی گئی، تو ماں سالہ بوہو کو جو کہا گیا اس سے یہ مراد نہیں کہ صلیب پر چڑھے نہیں ہیں۔ اب صلیب پر چڑھے نہیں ہے وہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ مرزا صاحب نے یہ بات پوری واقعہ بیان کی نا صلیب پر چڑھائے گا، اب صلیب پر چڑھنے کی نفی وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ صلیب پر چڑھنے کے بعد وہ زندہ اتار لیے گئے تھے، پھر وہ 3 دن تک وہاں رہے اور وہ سارا واقعہ، تو اس کے بعد پھر ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس لیے پھر اس واقعے کی تصدیق کے لیے، اس کی تردید کے لیے وہ پھر وہ کہہ دیتے ہیں جو ماں سالہ بکمانی وہ صلیب پر چڑھے نہیں ہیں، بلکہ اس سے پہلے اللہ نے کو کھڑکی کے ذریعے آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت ابن عباس کی ایک روایت ملتی ہے، تفسیر ابن عباس سے نکلی ہے وہ روایت، جو انتہائی مان گھڑت راویوں سے مروی ہے، تفسیر جس کے بارے میں محدثین کے بھی یہی قول ہے۔ اس میں بھی یہی روایت مروی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے لگے، صلیب دینے لگے، تو اس وقت ان کے ایک حواری کے اوپر، کئی روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک حواری کے اوپر، کئی روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک یہودی کے اوپر، تو بعض جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک حواری کے اوپر جو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جو ہے وہ مشتبہ ہو گئی، تو لوگ پریشان ہو گئی، اور ان کو یہ تھا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اگر یہ ہے تو ایک سوال وہ حواری کے در گیا، اگر یہ حواری تو عیسیٰ علیہ السلام کے در گئے، تو اس معاملے کو انہوں نے کہا کہ ولیکن شبہ لہم، ان پر معاملہ جو ہے مشتبہ ہو گیا، تو انہوں نے اس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام متصور کر کے صلیب دے دی، اور ادھر کھڑکی میں جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا تھا وہاں کھڑکی سے فرشتہ آیا، تو فرشتہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آسمان پر چلا گیا۔ تو اس لیے اس پورے واقعے کو درست ماننے کے لیے وہ اس بات سے انکار کر دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا، یعنی اپنے عقیدے کو درست بنانے کے لیے وہ یہ بات بیان کر دیتے ہیں، وگرنہ ان کے پاس اس کی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے۔
یعنی کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پھر وہ جو اس سے اگلی آیت ہے 157 سے 158 ہے 157 ہے بڑا اللہ جی جی تو اگر آپ لغت کے حساب سے دیکھیں یا مفہوم کے حساب سے دیکھیں جی تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر وہ سلیب پہ چڑھا دیے گئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا وہ بچ گئے سبت کا دن تھا اگلا جیسے بھی تھا وہ جی 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 بالکل بالکل تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پھر اس سے اینڈ پہ اسی آیت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور یقیناً اس کو قتل نہیں کر سکتے اور اگلی آیت پہ اللہ کہتا ہے بالا پاؤں کہ مطلب ہم نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا تو پھر اس کا تو یہی بنے گا کہ وہاں پہ اللہ نے ان کو موت نہیں دی اور اللہ نے اپنی طرف بٹھا لیا اگر میں یعنی کہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے چلوں تو اس کا پھر یہی مطلب ہے کہ اللہ نے سلیب پہ ان کو چڑھایا موت نہیں آنے دی بلکہ اللہ نے ان کا رفع کر لیا اپنی طرف اس کا تو پھر مفہوم کا کیونکہ آیت کے بعد ہی آیت آ رہی ہے جی جی میں اس کا عرض کر دیتا ہوں اور سے یہ آیت نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو اگر اللہ نے وہاں پہ پھر یہاں پہ درجات نہیں آئے گا کیونکہ اگر درجات تو تب آتا نا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جب ہمیں یعنی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سلیب ہوئی نہیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ نہیں سلیب کا واقعہ ہوا کیونکہ وہ مبارک نبی تھے قرآن میں آیا کہ وہ مبارک نبی تھے پھر اس کے بعد قرآن میں کئی دفعہ 2-3 جگہ یہ آیت آئی ہے سورۃ مائدہ میں بھی آئی ہے آئی تھنک سورۃ النساء یا سورۃ آل عمران میں بھی آئی ہے آپ نے پڑھی ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہم نے یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی کہ روحانی مردے زندہ تھے مردے وہاں پہ مردوں کا لکھا روحانی تو نہیں لکھا کہ مردے زندہ کر سکتے تھے پرندے بنا کے مٹی کو اس میں پھونک مارتے تھے وہ زندہ ہو جاتے تھے پھر آنکھوں کا جو اندھے ہوتے تھے نبینا ان کا علاج ہوتا تھا پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ جو کور کی مریض تھے ان کا بھی وہ علاج کر لیتے تھے اور مبارک نبی تھے اور اللہ نے ان کو مبارک نبی کہا تو پھر مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایک انسان کے پاس جب اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں ہم نے ساتھ نیچر کو بھی لے کے چلنا ہے نیچر کو تو ہم لے کے چلتے ہیں اگر نیچر کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو وہ کر سکتے ہیں باقی ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم یعنی کہ ثابت کر سکیں یا پروف کر سکیں تو نیچر میں ہم دیکھیں کہ آج کے دور میں آپ سب کو پتہ ہی ہماری زندگی میں ہم یہ ایکسپیرینس لیتے ہیں کہ جب کوئی ہمارے ملک میں یا ہمارے ایریا میں ایسا ڈاکٹر ہو یا ایسا حکیم یا ایسا بندہ ہو کہ جس کے پاس اللہ نے اس کے ہاتھوں میں شفا رکھی تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم تو اس کو ناز باللہ کے لوگ تو اس کو خدا مان لیتے کہ یار بڑا اچھا ڈاکٹر ہے کوئی اس کا مذہب نہیں دیکھتا کوئی دین نہیں دیکھتا وہ کیا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں یہ شفا آ رہی ہے اس میں جی جی وہ حق خطیب شاہ بھی ہمارے پاس ایسی مثال ہے ایسے ہیں نا لوگ ان کو خدا پہ ہی ایک حساب کا نا زمینی خدا کا اس کو رتبہ دے دیتے ہیں ایگزیکٹلی اتنی زیادہ ہوتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے واحد نبی ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روح القدوس رہی ہے ترتیب کی ہے مطلب روح القدوس ان کے ساتھ ہی رہی ہے ہر ٹائم واحد نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ روح القدوس ان کے ساتھ ہے اوپر سے ان کے پاس اتنی چیزیں اللہ کے حکم سے ہے وہاں پہ بھی اللہ لکھا ہوا ہے اللہ کے حکم سے بے شک وہ روحانی اگر روحانی کرتے تھے یا ریئل مردے زندہ کرتے تھے آپ دونوں میں سے کچھ بھی لے لیں نا تو جب ایک نبی کے پاس اتنی چیزیں ہو وہ مبارک ہو مطلب صحیح وہ اس دور کا صحیح ڈاکٹر ہو ٹھیک ہے تو پھر لوگوں نے اس کو پکڑ کے سلی ایسے بندے کو تو کوئی نہیں سلی نہیں کرتا کیونکہ کسی نہ کسی کے تو ماں باپ وہ ہوتے ہیں کسی نہ کسی کے ماں باپ تو اس دور کی بات ہے جہاں پہ ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی علاج بھی نہیں تھی ایک بندہ بڑا مشکل ملتا تھا ڈاکٹر یا حکیم بڑی مشکل ملتا تھا تو ایسے بندے کے پاس اتنی چیزیں ہونے کے اللہ کے حکم کے ساتھ اتنی چیزیں ہیں اور رول قدوس بھی اس کے ساتھ ہے تو پھر وہ سلیب تک کیسے چلا گیا زبردست جی زبردست مسٹر جین صاحب بڑی جی ٹھیک ہے جزاک اللہ بڑی پیاری بات آپ نے کی ہے بڑی لمبی تمہید بان کے آپ نے جو بات بیان کی ہے گزارش پیارے بھائی یہ ہے کہ جو ترتیب اور جو طریق آپ نے بیان کیا اگر یہی ترتیب اور یہی طریق بیان کیا جائے انبیاء کرام علیہ السلام پر تو جس طریق سے آپ نے مبارک نبی ثابت کرنے کی کوشش کی اور جو بات آپ بیان کریں تو اس سے مطلب یہ بنتا ہے کہ گویا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہیں جو کہ ایسا ہمارا اعتقاد نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی مبارک نبی ہو سکتا ہے ان سے بڑھ کر بھی کوئی امام الانبیاء افضل الانبیاء خاتم الانبیاء ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی زد و کوب کیا گیا ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا حالانکہ مبارک نبی تو وہ بھی تھے فرشتوں کی جو تھی وہ فوج تھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید نصرت تھی پوری قوم میں صادق الامین تھے معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص صادق الامین ہو وہ اپنی قوم میں مبارک ہو یا کوڑ کا علاج کرتا ہو یا کوئی بھی ہو لیکن اختلاف تب بنتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور میں وہ نبی ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو پھر اختلاف بنتا ہے آپ انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک دعوی نبوت نہیں کیا کوئی ان کا مخالف نہیں تھا سب لوگ کہتے تھے کہ واقعی صادق الامین ہے اپنی قول میں سچا ہے اپنی باتوں میں سچا ہے امانتوں میں خیانت نہیں کرتے بالکل بہترین نمونہ پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن جیسے ہی دعوی نبوت کیا وہ ساری باتیں پس پش ڈال کے یہ بات انکار کرنا شروع کر دیا کہ آپ یہ کہیں کہ پہاڑ کے دوسری طرف سے کوئی قوم حملہ کر رہی ہے تو ہم یہ مان لیں گے لیکن یہ نہیں مانیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی لوگ مانتے تھے
لیکن جیسے انہوں نے نبوت کہا کہ میں خدا کی طرف سے نبی، لوگوں نے انکار کر دیا۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا ایلیا نبی آسمان سے آئے گا، تو ایلیا نبی نہیں آیا، تو ایلیا نبی کے آنے کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کیسے آ گئے، یسوع مسیح کیسے آ گیا؟ تو ایلیا نبی نے تو آنا تھا، تو ان کے نزدیک ایلیا نبی کا انتظار تھا، وہ انتظار ختم نہیں ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ تو اس لیے ان کو یہ بات بڑی شایانہ شان گزری ہے ان کے اپنے مذہب کے خلاف کہ یہ نبی جو ہے وہ خدا کی طرف سے آنے کا دعویٰ کرتا ہے، تو ایلیا نبی تو آئے نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے عقیدے کے مطابق صلیب دینا چاہیے۔ اور دوسری بات جو آپ نے بیان کی، قرآن کی طرف بات بیان کی ہے کہ قرآن نے ایک جگہ پہ یہ بات بیان کی ہے کہ قتل کی نفی اور صلیب کے نفی کے بعد رفع کی ذکر کیا ہے، تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رفع سے مراد جسمانی رفع ہے۔ یہی بات میری ایک اور مولوی اشاد انصاری صاحب ہیں، اشاد انصاری امریکہ میں ہوتے ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی تھی، اس میں قرآن یہ بات بیان کر رہا ہے کہ نہ وہ قتل کیے گئے نہ وہ صلیب دیے گئے، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ اب قتل اور صلیب کی نفی میں موت کی نفی تو نہیں ہے، دو چیزوں کی نفی خدا نے کی ہے۔ قتل کی نفی وہ قتل کرنا چاہتے تھے، صلیب کی نفی وہ مصلوب کرنا چاہتے تھے، یعنی نہ وہ قتل کیے گئے یعنی مار کے قتل کیے گئے، نہ وہ مصلوب یعنی صلیب کے ذریعے قتل کیے گئے، دونوں کی نفی خدا نے کر دی، نہ وہ صلیب اور نہ قتل، بلکہ خدا نے ان کا رفع کر لیا، خدا نے ان کو اٹھا لیا۔ اب اس میں اگر موت کی نفی ہوتی پھر بھی یہاں پر رفع اللہ علیہ کا معنی کبھی بھی جسم کی بلندی ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ قرآن نے کسی جگہ پر بھی یہ بات بیان نہیں کی کہ خدا اگر اپنے بندے کا رفع کرتا ہے تو اس کا رفع جسم سمیت کرتا ہے۔ پورا قرآن بسم اللہ سے لے کے قرآن کی آخری آیت الناس تک جو ہے کہیں پر بھی ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ خدا اگر اپنے بندے کا رفع کرتا ہے اپنی طرف تو اس کا معنی ہمیشہ جسم کی بلندی ہوتا ہے، کہیں پر بھی یہ بات بیان نہیں ہوتی، بلکہ اس کے مخالف باتیں ہمیں قرآن میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے درجات کی صورت میں رفع کرتا ہے، تو جسم کا رفع تو خدا کرتے ہی نہیں ہے۔ قرآن میں کسی جگہ پر بھی یہ مفہوم بیان نہیں کیا گیا۔ تو آپ نے کہا سب سے بڑی لغت کی کتاب قرآن ہی، حالانکہ قرآن لغت کی کتاب نہیں ہے، پھر بھی اگر قرآن سے ہم اصول بنائیں گے تو قرآن میں کسی جگہ پہ بھی یہ اصول ہمیں نہیں ملے گا۔ میں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صلیب پہ چڑھا کے ان کو موت نہیں آئی، تو میں یہ جان سکتا ہوں کہ وہ کیسے، مطلب آگے آپ کیسے بیان کریں گے کہ ان کو موت نہیں آئی، کس طرح وہ بچے، کس طرح سے؟ وہ پورا واقعہ سلیم میں موجود ہے کہ کس طریقے سے بچا، میں نے وہ سرسری طور پہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنے بتایا، اللہ نے تو قرآن پاک میں اتنے بتایا کہ اللہ نے تو نفی کی ہے کہ صلیب نہیں تھی، جیسے ہم قتل کی نفی کرتے ہیں نا، میں صلیب کی نفی کرتا ہوں، باقیوں کا نہیں مجھے پتا، کیونکہ ہر انسان آزاد ہے، اس کو اپنی سمجھ ہے، انڈیپینڈنٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کیا انسان کی اپنے نظریہ ہے تو ہر انسان۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صلیب کا جو واقعہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ صلیب کا واقعہ ہوا، میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوا، آپ کہہ رہے ہیں کہ صلیب کا واقعہ ہو چکا ہے، اور میں ایک چیز پچھلی نہیں مانتا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس چیز کی وجہ سے میں نہیں مانتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ایک نبی کو، ایک رسول کو، یعنی کہ کوئی عام لوگ اس طرح کر سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کو صلیب پہ چڑھا دیا۔ تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسا اعتقاد رکھتے ہیں؟ جی مسٹر جین صاحب، کیا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان کو مار کے اللہ عنوان کیا گیا؟ کیونکہ قرآن پاک کی جو اگر آیتیں دیکھی جائیں تو وہ اس حدیث سے ٹکراتی ہے، جو قرآن پاک سے اچھا، تو آپ اہل قرآن ہیں؟ آپ طائف والا واقعہ کہہ رہے ہوں گے؟ جی 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 جی، آپ اہل قرآن ہیں مسٹر جین صاحب؟ نہیں، اگر دیکھیے قرآن پہ بات کرنے کی قرآنسٹ ہوں گا تو پھر قرآنسٹ۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ پہ کوئی فتویٰ یا دعویٰ نہیں کر رہا، میں پوچھ رہا ہوں، آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں جو حدیث قرآن سے ٹکرائے گی میں اس کو نہیں مانوں گا۔ یعنی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے آپ حدیث کو مانتے ہیں، بخاری مسلم کو مانتے ہیں؟ جی میں حدیثوں کو مانتا ہوں، جو ہم تک جو یعنی کہ قرآن بھی اس کو ویریفائی کرتا ہے، اس کو میں مانتا ہوں۔ یعنی آپ ساری حدیثوں کو دینا ہی نہیں کرتے، یعنی وہ حدیثوں کو مانتے ہیں جو آپ کے مطلب سے مراد ہے؟ ایسے نہیں کروں گا، جو میں قرآن پڑھوں گا، قرآن کی آیتیں، جو قرآن کی آیتیں اور نشانیاں جو اس کے مطلب بتا رہی ہیں اور حدیث میں کچھ اور لکھا ہے تو میں نہیں اس کو مانوں گا۔ مثلا یہ جو طائف کا واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ طائف کا واقعہ قرآن سے کیسے مخالف ہے؟ ایک تو کہ قرآن سے بھی مخالف ہے اور دوسرا یہ حدیث سے بھی ٹکرا رہا ہے، دو حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ مثلا کیسے؟ مثلاً وہ حدیث ہے کہ جہاں پہ جنگ میں آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں، مجھے نا حدیثوں کی زیادہ نمبر نہیں یاد ہے، کوئی مسئلہ نہیں، واقعہ بتا دیتا ہوں جو سورۃ آل عمران میں لیا ہے، شروع سے 130 سے لے کے 180 تک ہے، قرآن میں اس کو نہیں کیا لیکن حدیث میں تھوڑا واضح کر دیا گیا۔ وہ جنگ احد کا تو آپ کو پتا ہوگا، جنگ احد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دال مبارک شہید ہو جاتے ہیں، ان کے منہ سے بدعا نکل دے کہ اے اللہ کہ تو ان کو اس ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے نبی کے جنہوں نے وہ کر دیا، تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بدعا نکل جاتی ہے، تو طائف کے موقع پہ تو پورے خون ہو گئے تھے، پاؤں بھی جوتے بھی، یعنی کہ بڑا پیارا پوائنٹ آپ نے پکڑا مسٹر جین صاحب، مجھے بڑا مزہ ہے، یقین کہ علمی نقطہ آپ نے بیان کیا، مجھے واقعی بڑی خوشی ہوئی ہے۔ دیکھیے تو وہ
یہاں پہ وہاں پہ وہ طائف والوں نے تو پورے کا پورا وہ کر دیا. ادھر اللہ نے کہا کہ تم اے نبی تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو, ہاں میں چاہے جس کو مرضی ہدایت دے, تو ہدایت کا ذمہ تو اللہ کا ہے. ہاں مجھے دے سکتا ہے, میں آپ کو دے سکتا ہوں, ہاں میں دوسرے کو بتا سکتی ہیں, باقی ہدایت کا ذمہ اللہ کا ہے, وہ جس کو چاہے جیسے مرضی دے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اچھا میں یہ کہہ رہی میں عرض کر دیتا ہوں دونوں حدیث کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. جو حدیث آپ نے غزوہ احد کی حدیث کے بارے میں بیان کی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوئے تھے, وہ ایک جنگ کا موقع تھا. جنگ کے مقام پر کسی بھی قوم کو بددعا دینا یہ تو ثابت ہے, یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے, یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام اس طرح کرتے آئے ہیں. یعنی جب بات میدان جنگ کی آ جاتی ہے تو اس میں پھر حدیث میں ایک اور الفاظ ملتے ہیں, الحرب خدعۃ, جنگ داؤ بیچ کا نام ہے. تو جنگ جب ہوئی ہے, جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. اور دوسرا طائف کے مقام پر کوئی جنگ تو نہیں تھی, وہ تو عرب کے بچوں کو پیچھے لگایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, اور انہوں نے یہ بات بیان کی تھی کہ میں ان کو جو ہے وہ اس طرح نہیں کرتا کہ ان کی آل اولاد جو ہے وہ اسلام کی خدمت کر کے. دونوں جو ہے وہ بالکل مخالف باتیں ہیں. اچھا چلے پھر وہ قرآن کی ایک آیت ہے, مجھے آیت کا بھی ریفرنس نہیں یاد, لیکن بتا دیتا ہوں, ترجمہ بتا دیتا ہوں آپ کو, جس میں اللہ نے کہا ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ امت کے کان ہوتے ہیں. جس میں اللہ نے کہا ہے کہ جب تم کسی نبی کو دھوکہ دیتے ہو تو وہ یعنی کہ نبی ظاہری سی بات ہے, جو نبی ہوتا ہے وہ پیغام لے کے آیا ہوتا ہے, جتنی بات ہوتی ہے اتنی بات بتانے آیا ہوتا ہے. اور ساتھ ہی آگے لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی قوم رسول کو, مطلب اوپر نبی کا ذکر ہو گیا, نیچے رسول کا آ گیا کہ جیسے ہی کوئی رسول کو مطلب عذاب یعنی کہ تنگ کرتا ہے یا تکلیف کا ورڈ ہے وہاں پہ, جو رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ ان پر عذاب نازل کرتا ہے. پھر اگر ڈائریکٹلی کیا تھا تو بالکل عذاب نازل ہونا چاہیے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید میں نہیں بتا. بالکل درست, بڑی پیاری بات ہے. جی جزاک اللہ, بڑی پیاری بات. میں سے جن صاحب کیا عذاب اسی وقت نازل ہوتا ہے؟ آج تک تو میں نے نہیں سنا کہ طائف تک ہوا ہے, چلے بعد میں ہو گیا ہے, آج تک تو نہیں ہوا. باقی جتنے جنہوں نے نہیں, طائف میں عرض کرتا ہوں, اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے سورۃ البقرہ میں, وہ یقتلون النبیین بغیر الحق. اب اس میں آپ قتل سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اس میں یہی ہے کہ قتل کا قتل ہی لینا, اور کیا لینا ہے. میں وہاں پہ وہ علم یا اس پہ نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے, اچھا چلیں آپ کے عقیدے کے بہت سیدھا ترجمہ لیتا ہوں, میں آگے پیچھے نہیں جاتا. ٹھیک ہے, سیدھا ترجمہ لیں, آگے پیچھے نہ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیں آپ کے نظریے کے مطابق کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے نبی اکرم سے انبیاء کو قتل کیا, تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ان ساری قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب اسی وقت نازل ہوا ہے جو کیسا کی بات ہے؟ یہ اتنی لمبی اور طولانی بحث ہو جائے گی کہ ہمیں پھر وہ تاریخ میں جانا پڑے گا, بعد ہم واپس لے کے آتے ہیں. آپ میری بات نہیں سمجھے. میں نے کہا کہ اوپر نبی کا ذکر ہوا تھا کہ نبی کو جب آپ لوگ تکلیف دیتے ہو, نبی امت کے یا قوم کے کان ہوتے ہیں اور وہ نیکی کے لیے وہ آتے ہیں, مطلب نبی کا اتنا نہیں بتایا. لیکن جہاں پہ نیچے رسول کا آیا, ساتھ ہی رسول کا نیچے ایک ہی آیت کے اندر آیا کہ جب رسول کو تم تکلیف دیتے ہو تو یعنی کہ اللہ عذاب بھیج دیتا ہے. میں نے نبی کی تو بات نہیں کی, میں نے رسول کی بات. نبی اور رسول ایک ہی چیز ہے, دونوں الگ الگ چیزیں تو نہیں ہیں. نہیں, دیکھیں اگر یہ دو چیزیں آ رہی ہیں نا, اور کئی جگہ پہ آیا ہوا ہے نبی و رسول, اور جو بیچ میں آتا آپ کو پتہ ہے دو علیحدہ چیزیں. نہیں, واؤ جو ہے عربی میں جو واؤ ہے وہ یعنی کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے نا. یہ بھی نہیں ہے, وہاں پہ ہو رہی آتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. کئی جگہ یہ میں نے آج تک آپ کو بتا دیا کہ اگر اللہ دو چیزیں بیان کر رہا ہے کہ نبی امت کے کان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی انبیاء کو نبی بھی کہا ہے اور رسول بھی کہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جی آپ سن لیں, آپ سن لیں, یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے, یہ قرآن سے آپ ثابت کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتا دی ہے, اس آیت کے اندر اللہ بتا رہا ہے کہ جب کوئی نبی کو تکلیف دیتا ہے تو نبی امت کے کان ہوتے ہیں, ہم نبی جو آگے ہوتا ہے ان کے لیے رحمت ہوتا ہے, اور آگے اس طرح کچھ لکھا ہوگا. تو یہ اگر میں کوئی ٹھیک ہے, نو پرابلم. مجھے یہ بتائیں پیارے بھائی, مجھے یہ بتائیں, اس کے بعد رسول کا ذکر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, رسول کا ذکر ہوا, وہاں اللہ کہہ رہا ہے جب تم رسول کو تکلیف دیتے ہو آپ کو عذاب بھیج. ٹھیک ہے, میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے, اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 ہے, ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اب اس میں جو قد خلت من قبلہ الرسل ہے, اس میں جو الرسل لفظ آئے گا جمع کا, اس میں جو پہلے گزرے ہیں وہ صرف رسولوں کا ذکر ہے یا انبیاء کا بھی ذکر ہے؟ رسولوں کا ہی ذکر ہے, رسول کی بات ہوتی ہے تو رسولوں کا ذکر, یعنی انبیاء کا ذکر نہیں ہے. وہ پہلے بتا دیے کہ یہ دو چیزیں ہیں. نہیں, میں پوچھ رہا ہوں, آپ سے سوال کر رہا ہوں مسٹر جن بھائی, میں سوال کر رہا ہوں آپ سے. تو رسول کا لکھا ہے تو اس میں رسول کا ذکر, یعنی اس میں انبیاء شامل نہیں ہیں. انبیاء شامل نہیں ہے جو رسول بھی. ٹھیک ہے, انبیاء شامل ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو پاک بیان کر رہا ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین.
اب اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ خاتم النبیین ہے، تو خاتم الرسل جو ہے وہ تو نہیں ہے، تو کیا رسول آ سکتے ہیں؟ اوپر لکھتے ہوئے ماں کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جی جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ رسول آ سکتا ہے پھر؟ کدھر رسول آ سکتے ہیں؟ خاتم ہے نام بھی آ کے، رسولوں کے تو نہیں ہے. ہاں جی، تو اب نبی آ سکتے ہیں، رسول نہیں آ سکتے. سوری، رسول نہیں بھی آ سکتے، نبی آ سکتے ہیں. نبی آ سکتا ہے، نبی آ سکتے ہیں، رسول نہیں آ سکتا کیسے؟ مثلا یہ تو خاتم النبیین، وہ نبی کیا رسول کے تو نہیں ہے؟ ہاں جی، تو آپ اس کو آخری نبی لیتے ہیں. نہیں نہیں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں پیارے بھائی، آپ نے جو کی ہے وضاحت اسی آیت کا میں آپ کو شروع میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں کتنی ماشاء اللہ پیاری آپ نے آیت کی. ہم آیت کی پتہ نہیں، ہم لوگ آیت کے اینڈ پہ جا کے لگنے لگتے تھے. شروع کا مفہوم تو جو ہمارے سامنے ہے، اس میں لکھا ماں کان محمد ابا احد من رجالکم. اس کا شروع کا ترجمہ کرنا ذرا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کا باپ شروع، نہیں. ہاں تو ہم نے باپ دادا بنا دیا ہوا ہے کہ نہیں بنا دیا ہوا؟ نہیں ہم کس ان کو 1400 سال پیچھے لے کے جا رہے ہیں. ہاں آپ ان کو 1400 سال پیچھے لے کے جا رہے ہیں، تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے باپ نہیں ہیں. ہم ان کو باپ دادا بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے؟ کیسے باپ دادا بنا پاسٹ میں رہے ہیں؟ جس کو ہم لے کے جائیں گے 1400 سال پیچھے، میری بات سنیں، وہ جو 1400 سال ہم پیچھے جائیں گے وہ پاسٹ ہو جائے گا. لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تم میں سے مردوں کی باپ نہیں ہے. اچھا ہم ان کو پاسٹ میں نہیں، اس کا شان نزول جو بھی آپ بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پاسٹ میں نہیں لے کے جانا، پاسٹ سے کیا مراد ہے آپ کو؟ ہم پاسٹ میں لے کے جاتے ہیں، مجھے یہ سمجھا دیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد ان میں سے مردوں کے باپ نہیں. ٹھیک ہے. تو جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ 1400 سال پہلے گزر چکے ہیں، تو ہم ان کو پاسٹ میں لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ باپ دادا بنا دیا کہ نہیں؟ ہم تو نہیں کہتے کہ وہ گزر گئے ہیں تو بات ختم ہو گئی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں 1400 سال پہلے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا. نہیں نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں ایک عرصہ بتا رہا ہوں، لیکن یہ وقت بات بتا. ہم سن سنی لیں. لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے. جی 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 جی، میں پیارے بھائی، میں اگر آپ مجھے اپنا نام بتا دیں اگر مشکل نہیں ہے تو، کیونکہ وہ بار بار مسٹر جین عجیب لگ رہا ہے. جی نہیں، آپ مجھے جینی کے سارے مجھے جین نام سے سارے ٹک ٹاک. چلے نو پرابلم، کوئی مسئلہ. آپ کو میں نے سنا تھا ماشاء اللہ، مجھے پتا تھا بڑی علمی بات کرتے ہیں. میں آتا ہی نہیں ہوں کیونکہ جو آپ سے نہیں ملتا. چلو ٹھیک ہے جی سب، کوئی مسئلہ. جی جزاک اللہ. اچھا مسٹر جین صاحب، گزارش یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا تو نہیں کہتے کہ وہ 1450 سال پہلے آئے تو معاملہ ختم ہو گیا، پرانی بات ہوگی، ہمارے باپ دادا ہو گئے، بس ابا و اجداد ہوگی، گزر کی بات ختم. ہم تو نہیں ایسے کہتے، ہمارا یہ اعتقاد تو نہیں ہے. اس بات کو پھر مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے رسول کی، یعنی کہ جو رسول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول نہیں آ سکتی کیونکہ تعلیم آخر قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنی ہے، رسول اللہ کی چلنی ہے. اس کے بعد اب کوئی رسول نہیں آ سکتا. نبی آئیں گے، نبی کا کام ہوتا ہے پیغام کو آگے پہنچانا، پچھلا پیغام میں آگے لے کے جانا. جو رسول ہوتا ہے وہ نئی شریعت لے کے آتا ہے. بس اتنی ہی بات ہے. یعنی نبی، یعنی آپ کے نزدیک نبی آ سکتا ہے، رسول نہیں آ سکتا؟ نئے رسول نہیں آ سکتا. نبی ظاہر سی بات ہے، وہ پچھلے نبیوں کی جتنی بھی تھی تعلیم تھی، انہوں نے وہ اس تعلیم کو اپنے میں مرج کر کے اب جو بھی چلے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے کہ جو شریعت چلے گی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. اب اس کے بعد مطلب آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے. رسول اللہ جو بھی ہے وہ مہر بھی لے لے تو اب جو بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے نیچے نبی آئے گا، وہی نبی ہوگا. اچھا چلے، اس موضوع پہ میرا آخری سوال ہے، مسٹر جین صاحب، پھر میں کسی اور کی طرف چلوں گا. اچھا آخری سوال مسٹر جین صاحب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی اور رسول الگ الگ کیٹیگریز ہیں، تو مجھے اب یہ بتا دیں گے پیارے بھائی کہ یہ جو آیت آپ نے، میں نے یہ ابھی تلاوت کی ہے، ماں کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی نبیین خاتم کے ساتھ ہے. تو اگر آپ خاتم کا معنی عربی لغت کے لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مطلب آخری بنتا ہے، تو اگر بفرض محال آپ کے مطابق آخری کر دیا جائے تو اس میں تو خاتم النبیین نبی خاتم ہوئے ہیں، رسول تو خاتم نہیں ہوئے. ہاں تو میں وہی کہہ رہا ہوں جو نبی پیچھے سے اپنی لے کے آتے تھے ساتھ رسول بھی. تو رسول آ گیا، نہیں کیسا رسول آ گیا جس نے آ کے سارے نبیوں کی تصدیق کر دی ہے. تو پھر خاتم الرسل کہنا چاہیے تھا نا، خاتم النبیین تو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو تبھی پیچھے نبی بھی تو پیغام لے کے آ رہے تھے کہ نہیں آ رہے تھے؟ نہیں نبی تو پھر دونوں کو ختم ہونا چاہیے تھا نا. کس کو؟ دونوں کو ختم ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو مصدیق رسول ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کو لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ کیا لیتے ہیں دوبارہ بتائیں. خاتم النبیین کا جو مطلب ہے تصدیق کرنے والا، تو وہ آپ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ مہر تصدیق. جی جی بالکل لیتے ہیں. ہاں تو ان کی تصدیق ہے، انہوں نے جتنی پہلے جتنے کی آئی تھی نا، پہلے جتنی تعلیم تھی انہوں نے آگے ویریفائی کر دیا کہ پچھلوں کی جتنی تعلیم تھی وہ سب کی تعلیم سچی تھی. مطلب انہوں نے نہیں یہ بات درست ہے، یہ بات مسٹر جین صاحب درست ہے. گزارش جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں،
یعنی نبیوں کے خاتم ہے. تو اس نبیوں کے خاتم سے کیا مراد ہے؟ خاتم النبیین سے کیا مراد ہے؟ خاتم النبیین سے میں تو یہی مراد لیتا ہوں کہ آخری شریعت والے نبی ہے، جتنے بھی وہ پیچھے نبی گئے ہیں ان کی انہوں نے تعلیم اپنے اندر میں نکالی. اب جو بھی تعلیم چلے گی نبی پاک سے چلے گی چلے گی. یعنی خاتم النبیین سے مطلب آخری شریعت والا نبی ہے. ہاں جی، آخری نبی ہے، مطلب شریعت والے آخری نبی. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آپ کا موقف آ گیا جن سب بڑا مزہ آیا، بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. دوبارہ انشاءاللہ آپ کی طرف آؤں گا. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ.